من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، حی لا یموت، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ذات کبھی فوت ہونے والی نہیں۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ معزز علماء کرام، میرے پنجاب کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی اس مسجد میں یہ میری دوسری حاضری ہے۔ البتہ اس صبح کی نشست میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ صبح کے وقت میں ماشاءاللہ مسجد میں اتنی رونق دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس طرح جمع ہونا، دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تشریف لانا، بیٹھنا، وقت دینا، نیند خراب کر کے یہاں آ کر کے بیٹھنا، اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہاں حاضری کے سبب آپ کے جو کام رک گئے ہیں کہ آپ گھر پہ ہوتے تو شاید وہ کام کرتے، اللہ سے دعا ہے آپ کے سارے رکے کام اس حاضری کی وجہ سے اپنے فضل سے آپ کے پورے کرا دیں۔ قرآن مجید کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی اور دین لائے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں بھی ایسا بندہ خسارے میں رہے گا جو اسلام سے ہٹ کر کوئی دین لائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جس کو اسلام کہتا ہے اور اسی کو اپنا دین کہہ رہا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے؟ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ دین؟ چونکہ ہر مسجد والے یہی کہتے ہیں جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں یہی اصل دین ہے۔ ہر جگہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہماری دعوت ہی اصل دین کی دعوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت کی وہ اصل نہج ہے جو صحیح معنوں میں دین کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اور 24 گھنٹے کوئی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی بھی ایک صحابی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں ہے تو گھر میں نہیں ہے، کوئی گھر میں ہے میدان جہاد میں نہیں ہے، کوئی میدان جہاد میں ہے سفر میں ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو بات ظہر میں کی، عصر میں کی، تو جو اس وقت مسجد میں موجود تھے انہوں نے تو سن لی، جو مسجد میں نہیں تھے انہوں نے نہیں سنی۔ بعض صحابہ بڑے بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی تھے، قد کے بہت چھوٹے، دبلے پتلے، جسامت بالکل معمولی۔ جب وہ حدیبیہ صلح کے بعد اگلے سال جب مکے میں تشریف لائے اللہ کے رسول بھی صحابہ بھی، تو کفار سامنے پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے تھے اور ہنستے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بالکل سوکھی سی پنڈلیاں، وہ ہنستے۔ اللہ کے حبیب نے کفار کو دکھانے کے لیے آپ نے فرمایا طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں نا، وہ ذرا سا سینہ تان کے اکڑ کے نوابوں کی طرح اور تھوڑا تیز رفتاری سے، یعنی تھوڑا اپنی جوانی دکھاؤ، کفر پر روب طاری ہو مسلمانوں کا، کہ ایسے نہیں بھی یہ صرف کھجوریں کھاتے ہیں اور ستو پیتے ہیں، ان میں کوئی جان مان ہے نہیں، یہ کیا لڑیں گے کیا ماریں گے۔ تو اس وقت آپ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں ہیں نا، پنڈلیاں، اس کی مثال اس لیے لی کہ وہ بہت ہی سوکھے تھے، جسے آپ کمزور کہتے، کہ یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو میزان لگائے گا، اس میزان کے پلڑے اتنے بڑے اور اتنے مضبوط ہیں کہ فرمایا لو ان السماوات والارض، اگر سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑے اتنے بڑے اور مضبوط ہیں کہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا وزن اٹھا لیں گے، اور یہ ساری زمینیں اور آسمان اس میں سما جائیں گے۔ لیکن فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن وہ ترازو نہیں اٹھا سکے، جو 7 آسمانوں کو بھی اٹھا لے گا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو نہیں اٹھا سکے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وزن عبداللہ بن مسعود کے علم کا ہے، علم کا ہے۔ اب اتنا بڑا علم ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب ان کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے رسول منبر پہ جلوہ افروز خطبہ دے رہے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود
ابی ابن کعب جو برابر میں بیٹھے تھے، اس نے کوہنی ماری ابی ابن کعب کو اور کہا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان فرما رہے ہیں اور جو آیت ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ ابی ابن، یہ خطبے کے دوران پوچھا جا رہا ہے۔ ابی ابن کعب چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ کوشش کی اور کہا کہ ابی، یہ جو اللہ کے رسول نے خطبے میں بھی آیت پڑھی ہے، اس کا شان نزول تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے یہ کس موقع پر، اس کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن اللہ کے رسول نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ گویا ان کی ایک علم کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اتنی بات کو یاد رکھنے والے۔ اب اگلی بات، جب جمعہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، نماز کا سلام پھر گیا، عبداللہ بن مسعود اٹھنے لگے، ابی ابن کعب نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا لم تحضر معنا الجمعہ، تو نے اے عبداللہ آج ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا، تو ہمارے ساتھ جمعے میں شریک نہیں تھا۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، آپ کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوا تھا، اور یاد کر میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تو نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا بات کیا ہے، کھل کے بتاؤ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خطبے کے دوران کسی سے بات کرے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں۔ اور تو بار بار مجھے ٹوک رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو خطبہ دے رہے ہیں، جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ گویا تو مجھ سے بات کر رہا تھا، تیرا تو جمعہ ہی نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود جس کی پنڈلیوں کا وزن روز آخرت میزان بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس عبداللہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، یہ حدیث معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ابی ابن کعب نے کہا بالکل۔ عبداللہ بن مسعود نے ابی ابن کعب کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب خطبہ دیا، خطبے کے دوران میں نے اس سے یہ بات معلوم کی اور یہ اب یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ جمعہ ہی نہیں پڑھا، جبکہ جمعہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، ابی ٹھیک کہہ رہا ہے، ابی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس رسول اللہ کے علم کا سارا ذخیرہ موجود ہو، یہ اسے معلوم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، جب آپ دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کی عجیب ہی کیفیت۔ لوگ تو یہاں میلاد کے جلوس نکالتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنا، کوکب اکاڑوی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہابی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو اس دن فوت ہوئے تھے اور تم خوشیاں مناتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے، جن کے مر گئے ہیں غم تو وہ منائیں، ہمارے تو زندہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھے آ کے پوچھا
کہ اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، پھر بھی بولے کیا جواب ہو سکتا؟ میں نے کہا اس سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ چلو قبر کا لفظ نہ لے تو روضہ کہہ لے، وہ فوراً کہے گا مدینہ شریف۔ پھر آپ دوسرا اور آخری سوال کرو کہ قبر زندہ کو دی جاتی ہے یا فوت ہونے والوں کو دی جاتی ہے؟ قبر کس کی ہوتی ہے؟ زندہ شخص کی ہوتی ہے قبر یا فوت ہونے والے کی ہوتی ہے؟ فوت ہونے والے کی۔ تو گویا فوت تو آپ مان ہی رہے ہو، بس زبان پہ نہیں لا رہے، دل میں تو مان رہے ہو، زبان پہ نہیں لا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے صحابہ بھی سارے مسائل سے واقف نہیں ہوتے تھے، بہت ساری باتیں انہیں معلوم ہوتی تھی، بہت ساری نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کا بڑا عجیب منظر تھا، غم سے نڈھال مسجد نبوی بھری پڑی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح مسجد نبوی میں سارے صحابہ جمع ہیں، برابر میں ہی آپ کا حجرہ تھا، جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا برابر ہی میں تھا، آپ کا جسد خاکی وہیں چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، یمنی ایک دھاری دار سفید رنگ کی چادر تھی جو آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ ابوبکر صدیق بھی مسجد میں آئے تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور تلوار ان کی بے نیام ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا نا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، انہوں نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر کا دعویٰ سنا، فوراً حجرے میں چلے گئے، جا کے دیکھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر، انہوں نے آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا بس یہی موت ہے جو آپ پر آ چکی ہے، اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یعنی جو آنی تھی وہ آ چکی، اللہ دوسری موت نہیں لائے گا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس کے واضح اشارے دیے، کئی موقعوں پر دی، بلکہ آخری موقع پر جب سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف میں دیکھا، بخار اتنا ہے کہ جسم تپ رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک اللہ کے رسول کو بخار نہیں آیا تھا میں یہ سمجھتی تھی کہ بخار دوزخ کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے، دوزخ کی تپش ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کو بخار آیا اور اتنا تیز بخار آیا کہ ہم ٹھنڈے پانی کے کئی مشکیزیں آپ پر ڈالتے تھے، پھر کہیں جا کر کے ہوش آتی اور تھوڑی دیر بعد پھر جسم وہی گرم ہو جاتا، تو میں اپنا نقطہ نظر میں نے تبدیل کر لیا کہ اگر یہ دوزخ کی گرمی ہوتی تو اللہ کے رسول کو یہ بخار کبھی نہ آتا۔ میں نے اپنے نظریوں کو چینج کر لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی لگتے جگر آئی، آپ کے برابر میں تشت رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کے رسول بار بار اس ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھینکتے، اور وہ جسم کی تپش کی وجہ سے پانی جیسے چہرے کو لگتا چند ہی لمحوں میں وہ خشک ہو جاتا، جلد پہ جیسے سوکھ جاتا، آپ پھر دوبارہ پانی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھینکتے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، ہے میرے ابا کی تکلیف، یعنی گویا مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، لا کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہو، کوئی تکلیف۔
تو اللہ کے رسول نے بھی زندگی میں ایسے اشارے دیے کہ جیسے اب میں جانے والا ہوں، اور آپ چلے گئے۔ صدیق اکبر نے جب پیشانی کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد مسجد میں آئے، حضرت عمر کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا معبود زندہ ہے، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ذات کبھی فوت ہونے والی نہیں۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا پر فنا کی تلوار چلے گی، باقی رہنے والی اللہ کی ذات۔ دو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے سامنے آئے، دونوں متضاد دعوے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، اگر کسی نے کہا آپ فوت ہوئے تو میں قتل کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور دونوں کے فضائل صحابہ کو معلوم ہے۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ عمر عجیب آدمی ہے کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی چاہت کے مطابق، اترتا عمر کی چاہت کے مطابق۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، عمر اتنا بہادر آدمی ہے اور اتنا مضبوط ایمان والا ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اتنا جلیل القدر۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کوئی کرتا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور حضرت عمر کو میں نے دیکھا وہ سر سے لے کر پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے، پورا لمبا، پورا لباس میں ڈھکے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے، جس نے سر سے پاؤں تک عمر کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اتنے بڑے علم والا اس مسئلے میں خطا کر رہا ہے، اس مسئلے میں غلطی کر رہا ہے۔ علم اتنا ہے کہ علم نے پورا ڈھانپا ہوا۔ اب صحابہ کرام کے سامنے عمر کی فضیلت بھی موجود ہے، صدیق اکبر کی فضیلت بھی موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں ان سب کے بدلے دے چکا۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ روز آخرت اللہ ہی سے دے گا، میں اسے بدلہ نہیں دے سکا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اللہ کے رسول یہ جو آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، بعض محدثین کا اس روایت پر کلام ہے، یہ جو ستارے ہیں آسمان کے دامن میں، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ اور آپ فرماتی ہیں سوال تو میں نے کر دیا، لیکن جواب بھی میرے ذہن میں جو میں نے سوچا تھا کہ اب اللہ کے رسول سے جب یہ پوچھوں گی اور آپ اس کا جواب دیں گے تو میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، یہ بھی میں نے دل میں خود ہی سوچ لی۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ گویا یہ تو بڑا پیمانہ ہے، ابو بکر کی نیکیاں کہاں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں انما جمیع حسنات عمر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دونوں کی فضیلتیں سامنے موجود ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اور صحابہ کو یہ سب معلوم ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کسی نہ کسی مخصوص نیکی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعض نماز جو زیادہ پڑھتے ہیں نفل وغیرہ ان کے لیے دروازہ رکھا ہے، بعض جو روزے زیادہ رکھتے ہیں ان کے لیے دروازہ رکھا ہے، بعض جو سخاوت زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے دروازہ رکھا ہے۔ اور قیامت والے دن ان اوصاف کے جو لوگ آئیں گے تو اس صفت کے حاملین کے لیے جو دروازہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو آواز دے گا کہ اے فلاں میرے اندر سے داخل ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں، 8 دروازے اس کو بلائیں؟ یعنی ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں۔ اب صحابہ کے سامنے یہ دونوں کے فضائل، عمر کے فضائل، صدیق اکبر کے فضائل دونوں کے معلوم ہیں اور دونوں کے دعوے مختلف ہیں۔ عمر کہتا ہے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کس کی بات کو مانتے ہیں اور کس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اور جس کی بات کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں اور جس کی بات کو رد کرتے ہیں تو کیوں رد کرتے ہیں، یہ ہے بات اصل سوچنے والی۔ حضرت عمر نے جب دعویٰ کیا تو دلیل کوئی نہیں دی، کوئی بھی دلیل ساتھ نہیں دی، بس دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق جب منبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے جب دعویٰ کیا، دعوے کے ساتھ انہوں نے دلیل دی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ بھی ایک پیغمبر ہیں، دنیا میں آنے والے دیگر انبیاء کی طرح، کیا آپ اگر دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے؟ دوسری دلیل دی کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ تیسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں
تو یہ کافر کب تک رہیں گے؟ یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ چوتھی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات۔ اب جب صدیق اکبر کے یہ دلائل سامنے آ گئے، سارے صحابہ نے انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے یہ قرآن کی آیات اتری ہی اب ہے۔ حضرت عمر کی بھی سمجھ میں آ گئی، بغیر حیل حجت کے انہوں نے اپنی تلوار فوراً نیام میں ڈال دی، گویا انہوں نے بھی مان لیا کہ میری غلطی ہے اور اللہ کے رسول واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ بات کیسے مانی گئی؟ دلیل کے ساتھ۔ صدیق اکبر نے جب دلائل دیے، آپ کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ وہ اختلاف یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، دفن کہاں کیا جائے۔ صحابہ کے 3 گروہ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے چونکہ وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے۔ انصار کہتے تھے نہیں، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میرا اب جینا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ۔ ہجرت کے بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، لہٰذا آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، انبیاء کی کثیر تعداد، زیادہ انبیاء بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں دفن کیا جائے۔ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو، جس ہستی کی وفات پر اور تدفین پر تمہیں اختلاف ہے، ان کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، جہاں اس کی وفات ہو۔ لہٰذا یہ جتنے صحابہ تھے سب نے اپنی اپنی بات کو واپس لے لی اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے، اور مدینے میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے، چونکہ آپ کی وفات وہی واقع ہوئی ہے۔ اور لہٰذا یہ جو آج روضہ جہاں ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہاں دفن کیا گیا۔ پہلا جو فیصلہ کیا گیا قرآن کے مطابق، اور دوسرا جو فیصلہ کیا گیا حدیث رسول کے مطابق۔ یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں اسلام کے۔ ہمارے ہاں جو دوسرے 2 ماخذ ہیں، جس کو ہم اسلام کے 4 ماخذ کہتے ہیں، قرآن، حدیث، پھر اس کے بعد یہ اجماع اور پھر قیاس۔ یہ جو دوسرے ماخذ ہیں 2، وہ ان 2 ماخذوں کے تابع ہیں، وہ اس کے تابع ہیں، اس کے تحت ہیں، الگ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے تابع۔ اب ہمارے یہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جن کا پورا مسلک یہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، پورا مسلک یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو۔ یہ شرط نہ اللہ نے لگائی ہے، نہ اللہ کے رسول نے لگائی۔ حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، قرآن میں الفاظ کے لحاظ سے فرق اتنا ہے، قرآن بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث بات اللہ کی ہے اور الفاظ، اس کو بیان کرنے کی جو ترتیب اور تزئین و آرائش لفظوں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ باقی سند کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ پہلے آپ کو اگر حدیث سوال سنتے ہی حدیث ذہن میں آئی ہے تو آپ اس کو روکے رکھیں، پہلے قرآن کی کوئی آیت تلاش کریں۔ یہ اسلامی مزاج ہی نہیں،
یہ مقلدین نے یہ بات خام خواہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث. اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ویزا قرآن بھی، قرآن تیرے اوپر اترا ہے. قرآن کن پر اترا ہے؟ نبی کریم پر، اور انہوں نے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں جو تو نے لیا. اللہ کے رسول سے تو زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے. پہلے قرآن، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. پہلے قرآن پہلے ہی حدیث. سوال سنتے ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. کسی محلے میں، کسی علاقے میں ایک عورت تھی کہ اس علاقے میں جو بھی عورتیں فوت ہوتی تھی وہ ان کو غسل دیتی تھی. وہ غاسلہ کہلاتی تھی، ان کو غسل دیتی تھی. تو ایک دن ایک عورت فوت ہو گئی محلے میں، تو اس عورت کے پاس لوگ گئے کہ آپ آئیں اور فلاں شخص کی بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ آ کے غسل دیں. تو اس نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں اور مجھے یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا حیض والی عورت دوسری کسی میت کو نہلا سکتی ہے یا نہیں نہلا سکتی. اب ایک دوسرے سے لوگ مسئلہ پوچھیں، اس سے کوئی کہے دے سکتی ہے. اب اس سے پوچھے دلیل کیا ہے، تو بولے بس دے سکتی ہے. دلیل کیا؟ کوئی پوچھے تو بولے نہیں دے سکتی. دلیل کیا ہے؟ بس اس لیے کہ وہ ناپاک ہے نہیں دے سکتی. بڑے پریشان. اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا. میت پڑی ہوئی ہے گھر میں، غسل دینے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. مسجد میں امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت میں تشریف لائے. بڑے جلیل القدر، ثور سے کے ساتھ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ تابعی بھی نہیں، تبع تابعین میں سے تھے. یہ تشریف لائے اور تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، محلے میں عورت فوت ہو گئی ہے، ایک غسل دینے والی عورت ہے، وہ حالت حیض میں ہے، وہ غسل نہیں دے سکتی. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پہلے مسئلہ بتاؤ، اگر میں دے سکتی ہوں تو دیتی ہوں. تو آپ مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا اسے بولو غسل دے، کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا دلیل. کہنے کے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول وضو کر کے آئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وضو کر کے آئے اور حضرت عائشہ تھوڑی فاصلے پر کھڑی تھی اور حضرت عائشہ کے پاس جائے نماز رکھی ہوئی تھی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ جائے نماز مجھے اٹھا دو، جائے نماز مجھے اٹھا دو. تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں. گویا نماز کی جو جائے نماز ہے، کپڑا ہے، یہ تو پاک ہے اور پاک کپڑے پر نماز پڑھی جاتی ہے. میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں کہ کیسے کپڑا آپ کو اٹھا کے دوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اٹھا کے دے، اِنَّ حَیْضَتَکَ لَیْسَتْ فِی یَدِکَ، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے کپڑا. حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا دی. امام ابو ثور، اب یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. امام ابو ثور نے حدیث کو وہ فوری طور پر حدیث کی دلیل ذہن میں آئی وہی سنا دی. یہ کوئی اسلام نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ پہلے قرآن میں ڈھونڈو پھر حدیث میں ڈھونڈو. اس طرح کا کوئی معیار اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں فرمایا. اور پھر دیکھیے عورتیں حالت حیض میں گھر میں آٹا نہیں گوندتی. کیا ہے گوندتی؟ یہ تو نہیں وہ ہفتہ 10 دن ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، آٹا گوندتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے انہی ہاتھوں سے. پھر وہ خود کھاتی بھی انہی ہاتھوں سے اور ہم بھی اسی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاتی ہیں. اگر وہ ناپاک ہیں اور ان کے ہاتھ لگانے سے چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو پھر آٹا بھی ناپاک ہے، روٹی بھی ناپاک ہے. پھر ہم بھی 10 دن ناپاک کی روٹیاں کھاتے ہیں. ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ کچھ مسئلے لوگوں نے خود ذہنوں میں ڈالے ہوئے اپنے طور، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے بات وہی ہونی چاہیے جو دلیل کے ساتھ.
اور دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں۔ ان دو چیزوں سے جو ثابت ہے وہ دین ہے، اور جو ان سے باہر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، چاہے ساری دنیا کہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی باتیں ہونا الگ بات ہے، دین ہونا الگ بات ہے۔ دیکھیے زمزم اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص دل میں مراد رکھ کر اس زمزم کو ایک سانس میں جتنا پی سکتا ہے، دل میں کوئی مراد رکھ کر، مثلا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آپ نے دل میں مراد رکھ لی اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں یہ زمزم پی رہا ہوں، مجھے بیٹا دے دے مثال کے طور پر، اور آپ نے ایک ہی سانس میں جتنا پی سکتے تھے زمزم کو آپ نے پی لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ یہ زمزم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ مراد اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب پاکستان میں گوجرانوالہ میں اگر یہاں کسی کی دودھ کی دکان ہو اور وہ منرل واٹر ہی بالٹی بھر کے اس دودھ میں ڈالے تو آپ کیا بولو گے، یہ بے ایمان ہے شخص یا ایماندار؟ اگر وہی دکان سعودی عرب میں ہو، اگرچہ وہاں کھلا دودھ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ وہاں آپ ٹب بھر کے بیٹھے ہوں اور بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ زمزم ہی سے اور واقعی زمزم پانی کی بالٹی بھر کے دودھ میں آ کے ڈالے تو وہ بے ایمان ہے یا انتہائی نیک آدمی ہے؟ نیک کون کہہ رہا ہے؟ اچھا بچہ نیک، یہ گجر نہیں ہے نا، اس کو پتہ نہیں، وہ بھی بے ایمان ہے، حالانکہ اس نے زمزم میں دودھ میں اچھی چیز ملائی ہے یا بری چیز ملائی ہے؟ اچھی چیز ملائی۔ اب یہ لوگ اکثر دلیل دیتے ہیں میاں ٹھیک ہے یہ ملاوٹ ہے، مگر دین میں ہم نے کوئی بری چیز تو نہیں ملائی نا۔ اب کھانے کے اوپر ہم نے سورہ اخلاص ہی پڑھی ہے نا، فاتحہ پڑھی ہے، سورہ یاسین پڑھی جس کو ختم شریف کہتے ہیں، سورہ ملک پڑھی ہے، ہم نے کوئی کسی کو گالی تو نہیں دی، برا کام تو نہیں کیا۔ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا ہے تو یار اللہ کے حبیب پر درود ہی پڑھا ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، کام تو اچھا ہے نا۔ اچھے اور برے کا بتائے گا کون؟ دلیل سے پتا چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا، فی نفس ہی اس کا اچھا ہونا اس کو اچھا نہیں کرے گا، فی نفس ہی کسی کام کا اچھا ہونا، جیسے فی نفس ہی زمزم اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے پانی میں ڈال کے بیچ رہا ہے، دودھ میں ڈال کے اسے بیچ رہا ہے تو وہ شخص بے ایمانی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ بے شک بظاہر اچھا کام ہے، ممکن ہے اس کی دکان کا جو دودھ پیے ہو سکتا ہے زمزم کی برکت سے اللہ اس کی بھی مرادیں پوری کر دے، لیکن وہ بے ایمان ہے جس نے پانی ڈالا۔ گویا دودھ میں زمزم ملاؤ یا گوجرانوالہ کا پانی ملاؤ، دونوں ایک برابر ہیں، دونوں بے ایمان، دونوں ملاوٹ کرنے والے، اور دونوں کے لیے آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کوئی آپ نے استثناء نہیں دیا کسی خاص بندے کو، جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائی دین کو سمجھیے، اور یہ جو پوچھنے کا سوال کرنے کا جو مزاج ہے نا، یہ صرف آپ کو الحمدللہ الحمدللہ اہل حدیث کے پاس ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ لوگ تو آپ دوسروں کی مسجد میں آپ جا کے دیکھو اور آپ ان کے کسی بڑے عالم سے آپ سوال کر کے دیکھو، آپ پوچھ کے دیکھو، آپ کے سوال کرتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد سے آیا ہے بندہ، یا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ گستاخ ہے، علماء سے پوچھتا ہے۔ ارے علماء سے نہیں پوچھیں گے تو کیا جہلاء سے پوچھیں گے؟ اس کی اتنی جرت، اتنے بڑے عالم سے سوال کر، حضرت نے جو کہہ دیا ہے کافی ہے،
حضرت سے پوچھ رہا ہے دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل مانگنے کا مزاج صرف اہل حدیث کا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اور یہ اللہ اکبر، صحابہ کرام میں چھوٹی چھوٹی بات حضرت عمر نے لوگوں کو درس دیا، مسجد نبوی درس دیا، اور درس میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آج کل کی عورتیں، یعنی اس دور میں کہ میں نے سنا ہے آج کل عورتیں جو ہیں وہ اپنا حق مہر بہت زیادہ مانگنے لگی ہیں، بہت زیادہ مقرر کرنے لگی ہیں، اور پھر انہوں نے کوئی ایک فیگر مقرر کیا۔ وہ فیگر حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک مقدار مقرر کی کہ اس مقدار سے زیادہ اگر کسی نے مہر باندھا تو ہم وہ بیت المال میں جمع کر لیں گے، یعنی ضبط کر لیں گے۔ اس سے زیادہ بیت المال، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے شرعی مہر جی کیا ہے جی 32.25 روپے، یہ کس شریعت میں ہے کسی کو بھی پتہ نہیں، خود اس مولوی کو بھی پتہ نہیں جس نے کہا یہ شرعی مہر ہے کہ یہ 32.25 روپے آئے کہاں سے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ مقدار ہے، اس سے اوپر اگر کسی نے مہر باندھا تو ہم اسے بیت المال میں جمع کریں۔ درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھنے لگے، کچھ چلے بھی گئے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو اس وقت کافی بوڑھی ہو چکی تھی، یہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف۔ حضرت عمر نے کہا کیسے قرآن کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اگر مہر میں تمہارا خزانہ بقنطار، اگر خزانہ بھی مقرر ہو جائے تو فرمایا وہ بھی اس کو ادا کرو۔ تو خزانہ کوئی 25 یا 32 روپے پر تو نہیں بولا جاتا، تو خزانہ تو پھر خزانہ ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے، اور امیر المومنین آپ ہمیں 32 اور 25 روپے پہ روک رہے ہیں، آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا فٹافٹ جو لوگ باہر نکلے ان کو بلاؤ۔ سارے لوگ آ گئے، اور اب آپ نے دو کام کیے۔ ایک تو دیکھو اپنی غلطی کا اعتراف، عالم سب سے بڑا وہی ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں بھی اگر کوئی بچہ بھی دلیل کے ساتھ اس کی بات کو غلط قرار کر دے تو وہ سب کے سامنے کہے یہ میری غلطی۔ حضرت عمر نے بھری مجلس میں تسلیم کیا کہ میرا یہ فتویٰ واقعی غلط تھا، اور دوسرا اس بڑھیا کی آپ نے تعریف اور توثیق کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کی اصلاح کی ہے اور آپ کو غلطی سے بچایا۔ حضرت عمر نے کہا لوگو عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا، عمر گمراہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنا فتویٰ واپس لیا اور آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو آج تک ایک مخصوص طبقے میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ جی انہوں نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر دیا تھا۔ مسلم شریف میں بھی روایت ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سال تک، 2 یا 3 سال تک پہلے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، اور حضرت عمر کے پہلے 3 یا 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے ان ابتدائی دور کے بعد ایک تعزیری حکم نافذ کیا کہ اب جو بندہ جتنی طلاقیں دے گا ہم اتنی شمار کریں گے، اتنی شمار کریں گے۔ حالانکہ دین صحابہ کے دور میں آخر تک مکمل ہوتا رہا یا نبی کریم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا؟
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو اللہ نے حکم نازل کیا، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور دین آپ کی حیات مبارکہ میں مکمل۔ اب حضرت عمر نے یہ حکم جاری کر دیا، ٹھیک ہے، حکم جاری ہو گیا۔ دوسرا حکم آپ نے دیا تھا، جو عورت نوحہ کرے، یہ جو مرنے پر پنجاب میں اسے بین کہتے ہیں، بین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں۔ تو وہ جو عورت نوحہ کرنے والی ہوتی تھی، بین کرنے والی، حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ تیسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ جو لونڈی، جو اسلام کا حکم ہے کہ جو جہاد میں عورتیں پکڑی جاتی اور وہ امیر کے پاس جمع ہوتی، امیر انہیں تقسیم کرتا، امیر انہیں تقسیم کرتا، تو وہ لونڈی جس کے حصے میں آتی اس شخص پر وہ لونڈی حلال ہوتی، اور وہ شخص اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ بھی کر سکتا تھا بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی نکاح کے۔ اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی چلی آئی، ابو بکر صدیق کے وقت میں بھی چلتی رہی، اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی چلتی رہی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر نے یہ پابندی لگا دی کہ اب جس کی بھی لونڈی ہے، یا تو وہ اس سے بیوی والا کام نہ کرے، اور اگر بیوی والا کام رکھنا چاہتا ہے تو اس سے نکاح کرے، اس سے نکاح کرے، نکاح کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ تین کام کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، آج بھی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اغاثۃ اللہفان۔ اس میں حضرت عمر کی یہ تینوں باتیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور تینوں باتیں لانے کے بعد ان تینوں باتوں سے حضرت عمر کا رجوع لائے کہ حضرت عمر ساری زندگی ان تین باتوں پر پچھتاتے رہے، کاش میں 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا، کاش میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا، کاش میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کو لازم قرار نہ دیتا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی حاکم وقت کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرنا، حاکم وقت ہو یا عام آدمی ہو، اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد اسے اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ اور حضرت عمر پچھتا رہے، حضرت عمر پچھتا رہے، اور پچھتانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ دین کے ساتھ دلیل لازم و ملزوم ہے، جب تک وہ بات دلیل سے ثابت نہیں ہوتی تب تک وہ دین کہلانے کا حق نہیں رکھتی، دین کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ایک صحابی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو آ کر کے شکایت کر دی۔ شکایت یہ کی کہ میں ابھی مسجد میں گیا اور فلاں بندہ درس دے رہا تھا، ابی بن کعب، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جب 2 بندے میاں بیوی آپس میں ملیں اور ملنے کے بعد اگر دخول ہو یا نہ ہو، جب 2 ملیں، انزال ہو یا نہ ہو، تو وہ ایسے ملے، دخول بھی نہیں ہوا، انزال بھی نہیں ہوا، تو اس پر غسل لازم ہے۔ وہ آ کر کے حضرت عمر کو کہنے لگا کہ میں نے پھر ان سے پوچھا دلیل، تو انہوں نے اپنے کسی چچا کا حوالہ دیا جو کہ صحابی ہے، کہ میں نے فلاں چچا تھے، ان سے میں نے مسئلہ سنا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اب وہ حضرت عمر کی عدالت میں ان کی پیشی ہو گئی، بلایا گیا، کہا کہ تو یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے چچا سے سنا۔ کہا دین تیرے چچا کا ہے، دین تیرے چچا کا ہے، یہ دلیل ہے کہ میں نے اپنے چچا سے سنا؟ آپ بتا کیسے غسل کر سکتا؟ غسل کی لازمی ہونے کی آپ نے کیا دلیل، کیا ہے تیرے پاس؟ آپ نے صحابہ کا اجتماع بلایا، سارے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی میاں بیوی سے ملے، انزال ہو یا نہ ہو،
اگر دخول ہو گیا تو غسل فرض ہے، اگر دخول نہیں ہوا غسل فرض نہیں ہے، اور اگر دخول نہیں ہوا انزال ہوا تو بھی غسل فرض ہے، اور دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوا۔ دلیل پوچھتے ہیں کسی کو معلوم؟ حضرت عمر نے سوچ سوچ کے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ کا دروازہ حضرت عائشہ کا پہلے بھیجا اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس، چونکہ وہ بھی ام المومنین تھی، ان کا دروازہ کھٹکاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ صحابہ موجود ہیں اور کچھ کہتے ہیں غسل کرے، کچھ کہتے ہیں نہ کرے۔ ارے جب ایک امتی جو کہ صحابی نہیں ہے اس کا فتویٰ تم نے دین بنا لیا ہے، حضرت عمر صحابہ کے فتوے کو دین نہیں مان رہے، بیٹی کے گھر پہ قاصد بھیجا ہمیں رسول اللہ کا مسئلہ بتاؤ، اس لیے کہ دین رسول اللہ کی پیروی کا نام ہے، کسی صحابی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات۔ حضرت حفصہ کے دروازہ کھٹکایا، پوچھا ہے مسئلہ، انہوں نے کہا میرے پاس اس معاملے میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے، تم عائشہ کے پاس جاؤ۔ وہ بندہ پھر عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا، آپ نے پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ اچھا اب آپ دیکھو صحابہ کی ایمانداری دیکھو، حضرت عمر نے حفصہ کے پاس بھیجا، حفصہ نے حضرت عائشہ کا نام لیا، لیکن چونکہ حضرت عمر نے عائشہ کے پاس نہیں بھیجا تھا تو وہ حضرت حفصہ کے کہنے سے عائشہ کے پاس نہیں جاتا، فوراً عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اب عائشہ کے پاس جاؤ، وہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب دونوں کی شرم گاہیں باہم ایک ہو جائیں، انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض۔ حضرت عمر نے سارے صحابہ کرام کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، لیکن پہلے تحقیق کی، اور تحقیق کہاں جا کر ختم ہوئی؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر۔ یہ آج فیصلہ کر کے اٹھو، دین یا تو قرآن ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تیسری کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی رائے، کسی کی زندگی، کسی کی بڑی داڑھی، کسی کی بڑی تصویر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کے اندر اگر حیثیت ہے تو یا تو اللہ کے قرآن کو یا پھر نبی کے فرمان کو۔ میرے خیال ہے آج کی گفتگو سے اگر آپ اتنی بات آج اگر آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں میرا سفر کرنا کراچی سے یہاں آنا بالکل اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔